بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو سے متعلقہ 4 مسائل۔ نمبر 1، مصنوعی دانت لگوانے کی صورت میں کیا وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنوعی دانت لگوانے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایسے دانت جو کہ مستقل لگا دیے جائیں اور پھر آسانی سے نکالے نہ جا سکیں، ایسے مصنوعی دانت اصل دانت کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کا حکم اصل دانتوں کا ہی ہوگا، یعنی وضو اور غسل میں ان دانتوں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ دوسرا، ایسے دانت جو مستقل نہیں لگائے جاتے بلکہ جنہیں حسب ضرورت نکالا بھی جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل اس صورت میں ٹھیک ہوگا جب کہ ان دانتوں کو نکال کر پانی اصل جڑوں تک پہنچ جائے، تو پھر وضو اور غسل ٹھیک ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا بڑھے ہوئے ناخنوں کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں۔ اگر ناخن اتنے بڑے ہوئے ہوں کہ ان کی جڑ تک پانی نہ پہنچ سکے تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ پانی ناخنوں کی جڑ تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ناخن کے نیچے اگر میل کچیل جمع ہو تو ناخنوں کا کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ پانی جڑ تک پہنچ جائے، بصورت دیگر وضو نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر ناخنوں پر مہندی وغیرہ لگی ہو تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے، اور نیل پالش لگی ہو تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو فرض پورا نہ ہونے کی صورت وجہ سے وضو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ نیل پالش لگانے سے تو ناخنوں کی جلد پر ایک تہ جم جاتی ہے اور پانی ناخنوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، لہٰذا فرض ہی ساقط ہو جاتا ہے۔ اور مہندی کی صورتحال یہ ہے کہ اگر مہندی کی تہ ناخنوں اور ہاتھوں پاؤں وغیرہ پر جم گئی ہو تو اس کا اتارنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ناخنوں اور ہاتھوں وغیرہ پر مہندی کا صرف رنگ ہے اور پانی جلد تک پہنچ سکتا ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر تہ جم گئی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا ہٹانا بھی لازم ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتوں کا بغیر دوپٹہ اوڑھے وضو کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، وضو کرنا عورت کا بغیر دوپٹہ اوڑھے وضو ہو تو جاتا ہے، جیسے کہ انسان غسل کرتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے، برہنہ اس وقت حالت ہوتی ہے، اسی صورت میں وضو تو ہو جاتا ہے، بغیر دوپٹے کے بھی کر سکتی ہے، لیکن اس افضل یہ ہے کہ عورت دوپٹہ اوڑھ کر وضو کرے۔